السلام علیکم۔ تو آج کی کہانی پڑھتے ہیں بھنور۔ بھنور غلام عباس صاحب کی لکھی ہوئی کہانی ہے اور شروع ہوتی ہے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں جن کے لیے صوم و صلات کا پابند ہونا ہی کافی نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے مذہبی ولولے کی تسکین کے لیے اس سے کہیں سوا چاہتے ہیں۔ ان کی تمنا ہوتی ہے کہ جس نور سے ان کا سینہ روشن ہے اس کی کرن دوسروں تک بھی پہنچے۔ وہ گمراہوں کی ہدایت کے لیے خطرناک جگہوں پر بھی جانے سے نہیں گھبراتے، نہ انہیں جان کا خوف ہوتا ہے نہ جگ ہسائی کا، بلکہ وہ اس کام کو فریضہ سمجھ کر ادا کرتے ہیں۔ حاجی شفاعت احمد خان ایسے ہی دینداروں میں سے تھے۔ 50 کے لگ بھگ سن، بھاری بھرکم جسم مگر خوب گٹھا ہوا۔ معلوم ہوتا تھا کہ جوانی میں کبھی کثرت کا شوق رہا ہوگا۔ سرخ و سفید رنگ، چوڑا چہرہ، گڑبڑی داڑھی مگر خوب بھری ہوئی، آنکھیں بڑی بڑی شربتی رنگ کی جن میں ہر وقت سرخی جھلکتی رہتی، چہرے پر ایک جلالی کیفیت۔ لباس ان کا عموماً یہ ہوتا: خاکی رنگ کی شلوار، خاکی رنگ کی قمیض، 4 خانے کپڑے کا کوٹ، پاؤں میں جوتا جو ہمیشہ گرد سے اٹا رہتا، سر پر سفید صافہ، ہاتھ میں موٹے بیت کی چھڑی۔ غرض لباس اور شکل و صورت سے وہ اچھے خاصے مرد مجاہد معلوم ہوتے تھے، پورے شہر کو جیسے کھنگال۔ حاجی صاحب صبح کو شہر کے ایک سرے سے جو گشت شروع کرتے تو شام ہوتے ہوتے پورے شہر کو جیسے کھنگال ڈالتے۔ ان کے جاننے والوں کا کوئی شمار نہ تھا، قدم قدم پہ لیک سلیک ہوتی رہتی، کبھی پاؤ گھنٹے سڑک کے کنارے ہی تلقین و ہدایت کا سلسلہ جاری رہتا، کبھی کوئی جان پہچان والا کسی ضرورت سے ساتھ لے جاتا، مگر گھنٹے بعد وہ پھر گشت میں مصروف دکھائی دینے لگتے۔ وہ اپنی دینداری اور بزرگی کی وجہ سے بڑے ہر دل عزیز تھے، یہاں تک کہ شہر کے حکام بھی ان کی عزت کرتے تھے۔ کبھی محلے کا کوئی آوارہ مزاج لڑکا جوا کھیلنے یا کسی اور فعل شنیعہ کے الزام میں پکڑا جاتا تو اس کا باپ حاجی صاحب ہی کی پناہ لیتا: حضور، اس نالائق کے ہاتھوں سخت عاجز آ گیا ہوں، میں نے تو کبھی کا آگ کر دیا ہوتا، مگر اس کی بدنصیب ماں کچھ کرنے نہیں دیتی، جب سے سنا ہے کہ حوالات میں بند ہے سر پیٹ پیٹ کر برا حال کر لیا ہے۔ اور حاجی صاحب کی سفارش پر تھانے والے معمولی سی تنبیہ کے بعد لڑکے کو رہا کر دیتے۔ ان کے رسوخ کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کسی زمانے میں وہ خود بھی شہر کے اہلکاروں میں سے تھے، سادہ سی زندگی بسر کرتے تھے۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے ہر مہینے تھوڑی تھوڑی رقم پس انداز کر کے ایک چھوٹا سا گھر بنا لیا تھا۔ جب انہیں نوکری کرتے 20 برس ہو گئے تو حج کا شوق ہوا۔ اس فریضے سے فراغت پا کر ہنسی خوشی وطن لوٹے تھے کہ اچانک ایک المناک حادثہ ان پر گزرا۔ ان کا اکلوتا بیٹا جس کی عمر 18 برس تھی، ہیضے کا شکار ہو کر 24 گھنٹے کے اندر اندر چل بسا۔ پھر اس کے 2 ہی دن بعد اس کی ماں بھی، جیسے بیٹے کی تیمارداری میں چھوت لگ گئی تھی، اس کے پاس پہنچ گئی۔ اس واقعے کا ان کے دل پر ایسا گہرا اثر ہوا کہ انہوں نے الائی کے دنیاوی سے منہ پھیر لیا اور باقی عمر ہدایت و تبلیغ کے لیے وقف کر دی۔ اسی زمانے میں ان کے سر میں یہ دھن سمائی کہ رنڈیوں کی اصلاح کی جائے۔ بھلا کہبہ خانوں سے بڑھ کر معصیت کے اڈے اور کون سے ہو سکتے ہیں؟ چنانچہ ان کا دستور تھا کہ ہر جمعرات کی شام وہ قرآن مجید سبز جزدان میں رکھ کر سینے سے لگا کر رنڈیوں کے بازار کا رخ کرتے اور گناہوں سے توبہ کرنے اور نیک راہ پر چلنے کی ہدایت کرتے۔ رفتہ رفتہ ان عورتوں کے گھروں میں ان کی آمد و رفت ایک معمول بن گئی۔ ان کی صورت دیکھتے ہی گانا بجانا بند کر دیا جاتا اور ان کے بند و نساق کو خاموشی سے سنا جاتا۔ اس کے بعد گھر کی کوئی بڑی بوڑھی یا نائکہ ایسے لہجے میں جو ہوتا تو نرم مگر تان سے خالی نہ ہوتا کہتی:
حضرت اپنے شوق سے تو ہم یہ گناہ نہیں کرتے، یہ دوزخ جو لگا ہے اس کو بھی تو بھرنا ہے، آپ ہماری گزر بسر کا انتظام کر دیجئے۔ ہم آج ہی اس پیشے کو چھوڑ دیتے ہیں، مگر انتظام معقول ہونا چاہیے، ماما گیری تو ہم کرنے سے رہے اور یوں انہیں وقتی طور پر ٹال دیا جاتا۔ مگر کبھی کبھی ان گھروں میں حاجی صاحب کی تحقیر بھی خوب ہوتی اور انہیں گناہ اور بے حیائی کے ایسے ایسے منظر دیکھنے پڑتے کہ شرم سے نظریں جھکا لینی پڑتی۔ ایک دفعہ ایک کوٹھے پر کسی ضیافت کا اہتمام تھا۔ بدقسمتی سے حاجی صاحب وہاں پہنچ گئے۔ ان کو دیکھنا تھا کہ ایک قہبہ نے، جس کے منہ سے شراب کے نشے میں رال ٹپک رہی تھی، لپک کر ان کے گلے میں باہیں ڈال دیں اور ان کی لمبی داڑھی پر لے در پہ بوسے لینے شروع کر دیے۔ پھر وہ لڑکھڑائی ہوئی آواز میں بولی، اے میرے مجازی خدا، مجھے اپنے ساتھ لے چل، میں تیرے پاؤں دباؤں گی، تیرے سر میں تیل ڈالوں گی اور تیری داڑھی میں کنگھی کروں گی۔ اور جتنی قہبائیں اور ان کے آشنا اس کوٹھے پر جمع تھے، یہ منظر دیکھ مارے ہنسی کے لوٹ گئے۔ ایسے موقعوں پر وہ پیغمبروں اور ولیوں کے قصے یاد کرتے تھے کہ کیسی کیسی ذلتیں اور ایذائیں انہیں راہ حق میں اٹھانی پڑیں، اور اس طرح اپنے دل کو تقویت دے کر وہ پہلے سے زیادہ مستعدی کے ساتھ تبلیغ کا کام جاری رکھتے۔ رفتہ رفتہ وہ اس محلے میں خاصے بدنام ہو گئے۔ بعض دفعہ آوارہ لڑکوں اور اوباش لفنگوں کی ٹولی ان کے پیچھے ہو لیتی۔ یہ لوگ بالا خانوں میں بیٹھی ہوئی بیسواؤں کی طرح ہاتھوں سے طرح طرح کے اشارے کرتے، فحش آوازیں کستے اور حاجی صاحب کو اپنا لیڈر بنا کر مضحک نعرے لگاتے۔ انہی کی باتوں سے اکثر لوگ حاجی صاحب کو مجذوب یا سودائی سمجھنے لگے تھے۔ وہ اس کی توضیح بھی کرتے کہ اکلوتے جوان بیٹے کی موت سے ان کے دماغ میں خلل آ گیا ہے۔ ایک دن حاجی صاحب کے پاس ایک شخص خبر لایا کہ بازار میں 2 نئی رنڈیاں آئی ہیں، ایک کا نام گل ہے اور دوسری کا بہار، دونوں بہنیں ہیں، ایک ناچتی ہے دوسری گاتی ہے، دونوں اپنے اپنے فن میں ماہر ہیں، حسن بھی دونوں کا قیامت کا ہے۔ چند ہی روز میں سارے شہر میں ان کا چرچا ہو گیا ہے، لوگ پروانوں کی طرح گر رہے ہیں۔ سنا ہے بینک کا ایک ملازم ان کو رام کرنے کے لیے بینک سے بہت سا روپیہ اڑا لایا، مگر پولیس موقع پر ان کے گھر پہنچ گئی اور اس شخص کو نوٹوں کی گڈیوں سمیت پکڑ لیا۔ ایک نواب زادے نے جو کلاش ہو گیا تھا، اپنی محرومی پر ان کے مکان کی سیڑھیوں میں پستول سے خودکشی کر لی۔ غرض وہ ہنگامے برپا ہوئے کہ ایک مدت سے سننے میں نہیں آئے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ یہ دوسری زورا اور مشتری ہیں جن کے سیر حسن سے انسان تو کیا فرشتے بھی محفوظ نہیں۔ حاجی صاحب نے مصلحتاً کچھ دنوں سے اس بازار میں جانا چھوڑ رکھا تھا، مگر اس نئے فتنے کا حال سنا تو فوراً ان کے دل میں ایک نیا جوش پیدا ہوا۔ انہوں نے دل میں کہا، ان عورتوں کو جلد سے جلد راہ راست پر لانا چاہیے، ورنہ خدا معلوم یہ کتنے گھروں کو تباہ اور کتنے لوگوں کے ایمان کو غارت کر دیں گی۔ انہوں نے ظہر کی نماز پڑھی، قرآن شریف سینے سے لگایا اور پتہ پوچھتے پوچھتے گل اور بہار کے بالا خانے پر پہنچ گئے۔ وہ دونوں رات بھر جاگنے کے بعد صبح کو جو سوئی تھیں تو اب سپہر کے قریب جا کر بیدار ہوئی تھیں۔ اتفاق سے اس وقت ایک بوڑھی خادمہ کے سوا گھر میں اور کوئی نہ تھا۔ انہوں نے اپنے سامنے سرخ سرخ آنکھوں والے ایک مجذوب پٹھان کو جو دیکھا تو ڈر کے مارے ان کی گگی بن گئی۔ حاجی صاحب چند لمحوں تک حیرت سے ان کے حسن و جمال کو دیکھتے رہے، پھر وہ پرشفقت لہجے میں ان سے مخاطب ہوئے، میری بیٹیوں، مجھ سے ڈرو نہیں، میں کسی بری نیت سے نہیں آیا ہوں، میں تو تمہیں صرف یہ بتانے آیا ہوں کہ تمہاری عیش و عشرت کی یہ زندگی ایک دھوکہ ہے، اور یہ دھوکہ صرف اسی وقت تک قائم ہے جب تک تمہارے گالوں میں خون کی یہ چند بوندیں ہیں۔ ان کی تر و تازگی آخر کب تک باقی رہے گی؟ 5 سال، 7 سال، حد 10 سال؟ اس کے بعد تم ایک قابل نفرت چیز بن جاؤ گی، اپنے عشاق کی نظروں ہی میں نہیں، اپنے عزیز ترین رشتہ داروں کی نظروں میں بھی
یہاں تک کہ تمہاری اولاد کو بھی تم سے گھن آئے گی، اس لیے کہ تمہارا وجود ان کے لیے انتہائی شرمندگی کا باعث ہوگا۔ میری بچیوں، ذرا غور کرو، تمہاری زندگی کسی ہنگاموں سے بھری ہوئی ہے۔ دن رات تمہارے چاہنے والوں کی دھینگا مستی، قدم قدم پر جان کا خوف، ہر وقت پولیس کا دھڑکا، عدالت میں پیشیاں، یہ جینا بھی کوئی جینا ہے؟ میری بیٹیوں، تمہاری جگہ یہ بالا خانہ نہیں ہے، بلکہ کسی شریف گھر کی چار دیواری ہے جہاں تم ملکہ بن کر رہو، جہاں تمہارا شوہر تمہارا نگہبان اور محافظ ہو، تمہارے ناز اٹھائے اور تمہارے پسینے کی جگہ خون بہائے، اور جہاں تمہاری اولاد کے لیے تمہارے قدموں کے نیچے جنت ہو۔ یہ کہتے کہتے حاجی صاحب کی آواز رقت سے بھر آئی، اور وہ اس سے آگے کچھ نہ کہہ سکے۔ دونوں بہنوں پر سے خوف و ہراس تو دور ہو گیا، مگر ان باتوں کو سن کر وہ گمسم سی رہ گئیں۔ آخر بڑی بہن گل نے کہا، حضرت، ہمارے ماں باپ نے ہمیں یہی پیشہ سکھایا ہے، اس میں ہمارا کیا قصور؟ حاجی صاحب نے اس دن ان سے کچھ اور کہنا مناسب نہیں سمجھا۔ انہوں نے ایک کاغذ کے پرزے پر اپنے گھر کا پتہ لکھ کر ان کو دیا اور یہ کہہ کر چلے آئے کہ مجھے اپنا باپ سمجھو، اور جب کبھی کوئی مشکل پڑے یا میری ضرورت ہو تو اس پتے پر مجھے خبر دو۔ اس واقعے کو 8 روز بھی نہیں گزرنے پائے تھے کہ ایک دن صبح ہی صبح ایک تانگا ان کے مکان کے سامنے آ کر رکا۔ اس میں ایک عورت بیٹھی تھی جس نے سیاہ برقع اوڑھ رکھا تھا۔ تانگے میں ایک ٹرنک اور کچھ چھوٹی چھوٹی بکچیاں بھی تھیں۔ حاجی صاحب اس عورت کو اپنے مکان میں لے گئے اور اس کا سامان اندر پہنچا دیا گیا۔ یہ بہار تھی جو سچ مچ تائب ہو کر آ گئی تھی۔ اس کی خوبصورت آنکھیں سوجی ہوئی تھیں، معلوم ہوتا تھا کئی دن سے وہ روتی رہی ہے، اور اب بھی اس کے آنسو تھمنے میں نہ آتے تھے۔ جس دن آپ آئے تھے، اس نے حاجی صاحب کو بتلایا، اسی دن سے ہم دونوں بہنوں میں جھگڑا شروع ہو گیا تھا، کیونکہ اب میں پل بھر کے لیے بھی بازار میں بیٹھنا نہیں چاہتی تھی۔ آخر آج صبح میں اس سے علیحدہ ہو گئی ہوں۔ اپنی اس کامیابی پر، جو بازاری عورتوں کے اصلاحی کام کے سلسلے میں ان کی پہلی فتح تھی، حاجی صاحب کو بھی اس قدر خوشی ہوئی کہ شاید بیٹے کے جی اٹھنے پر بھی نہ ہوتی۔ انہوں نے فوراً کپڑے بدلے اور سودا سلف لینے بازار چلے گئے۔ ان کے پیچھے بہار نے جھاڑو دے کر سارے گھر کی صفائی کی۔ چولہا مدت سے راکھ سے بھرا پڑا تھا، اس کو صاف کیا، باورچی خانے کے فرش کو دھویا اور پونچا لگایا، اور اپنے سگڑ پن سے ظاہر کر دیا کہ حسن و جمال، علم اور شستہ لب و لہجے کے ساتھ ساتھ وہ امور خانہ داری سے بھی ناواقف نہیں۔ چند ہی دنوں میں بہار نے، جس کا نام اب حاجی صاحب نے بدل کر بلقیس بیگم رکھ دیا تھا، اپنی خدمت گزاریوں سے ان کو یقین دلا دیا کہ وہ سچے دل سے توبہ کر کے آئی ہے، اور اگر کوئی شریف قدردان مل گیا تو زندگی اس کے ساتھ نبھا دے گی۔ حاجی صاحب کو اس سے سچ مچ ایسی الفت ہو گئی جیسی باپ کو بیٹی سے ہوتی ہے۔ ادھر بلقیس بھی ان کا دل سے احترام کرتی اور ان کے سامنے شریف گھرانوں کی لڑکیوں کی طرح ہمیشہ اپنی نظریں نیچی رکھتی۔ اب حاجی صاحب کو بلقیس کے لیے کسی اچھے رشتے کی فکر ہوئی، کیونکہ وہ یہ خوب سمجھتے تھے کہ لڑکی کا اصل گھر اس کے شوہر ہی کا ہوتا ہے۔ سرکاری ملازمت کے دوران میں حاجی صاحب کا ایک رفیق کار رحمت علی ہوا کرتا تھا۔ وہ حاجی صاحب کی بڑی عزت کرتا تھا، یہ بھی اس سے بھائیوں کی طرح پیش آتے تھے۔ وہ تو مدت ہوئی مر چکا تھا، مگر اس کے لڑکے انور نے حال ہی میں انجینئرنگ کا امتحان پاس کیا تھا اور اسے ایک معقول سرکاری ملازمت مل گئی تھی۔ انور حاجی صاحب کو تایا ابا کہتا تھا اور اکثر ان سے ملنے آیا کرتا تھا۔ ابھی چند ہی روز ہوئے کہ وہ اپنی اس کامیابی کی اطلاع دینے آیا تھا۔ ابھی تک اس نے شادی نہیں کی تھی۔ بلقیس کے رشتے کے سلسلے میں ان کا خیال فوراً اس کی طرف گیا۔ وہ اس کے دفتر پہنچے اور شام کو کھانے پر بلایا۔ ادھر گھر آ کر انہوں نے بلقیس سے کہا، بیٹی، آج شام ایک مہمان آ رہا ہے، وہ میرے ایک نہایت عزیز دوست کی نشانی ہے،
تم یہ میلے کپڑے اتار کر کوئی اچھا سے لباس پہن لینا، وہ میرے بیٹوں کی طرح ہے، اس سے پردہ نہیں کرنا ہوگا۔ شام کو انور کھانے پر آیا۔ بلقیس کے حسن، اس کی شائستگی اور حیا کو دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ حاجی صاحب نے اس کو بلقیس کی بپتا سنائی اور اس سے کوئی بات چھپا نہ رکھی۔ دوسرے دن وہ پھر آیا، پھر تیسرے دن، پھر دن میں 2 مرتبہ آنے لگا، اور آخر مہینہ بھی نہ گزرنے پایا تھا کہ ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ انور اور بلقیس کی خوب گزر ہونے لگی۔ وہ دونوں اکثر حاجی صاحب سے ملنے آیا کرتے۔ انور اپنی بیوی کو فریفتگی کی حد تک چاہتا تھا، ادھر بلقیس بھی دل و جان سے اس پر فدا تھی۔ اس کے ساتھ ہی وہ حاجی صاحب سے بھی ایسی الفت کرنے لگی تھی گویا وہ سچ مچ اس کے باپ ہیں، اور پھر یہی تو تھے جن کے طفیل وہ گمراہی کے گڑھے سے نکلی تھی۔ جب 1 سال گزر گیا تو انور کی تبدیلی کسی اور شہر ہو گئی۔ حاجی صاحب ان میاں بیوی کو اسٹیشن پر رخصت کرنے آئے تو جدائی کے خیال سے روتے روتے بلقیس کی ہچکی بن گئی۔ حاجی صاحب نے بڑی تسلیاں دے کر اسے رخصت کیا۔ وہ باقاعدگی سے ہر مہینے حاجی صاحب کو خط لکھتی، جس میں اس کی اور انور کی خیریت اور گھر کے حالات تفصیل سے لکھے ہوتے۔ اس کے ان خطوں میں ایک بلبل کی سی چہچہاہٹ تھی۔ ان خطوں کا سلسلہ کوئی 2 برس تک جاری رہا۔ اس کے بعد جو خطوط آئے ان کا لہجہ اچانک سنجیدہ ہو گیا۔ حاجی صاحب نے اس تبدیلی کو بلقیس کی بڑھتی ہوئی عمر کے تقاضے پر محمول کیا۔ آخر تیسرے سال ایک خط آیا جسے پڑھ کر وہ بھونچکا رہ گئے۔ لکھا تھا، ابا جان تسلیم، مجھے افسوس ہے کہ یہ خط پڑھ کے آپ کو صدمہ پہنچے گا۔ میں نے عرصے تک اس معاملے کو آپ سے چھپائے رکھا تاکہ آپ کو دکھ نہ ہو، لیکن اب بات اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ اس کا چھپانا ممکن نہیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس میں میرے شوہر انور کا کچھ قصور نہیں۔ اس کی تمام ذمہ داری ان کے رشتہ داروں پر ہے جو ہر روز آ کر ان کے کان بھرتے رہتے ہیں۔ ان لوگوں کو کسی نہ کسی طرح میری پچھلی زندگی کا حال معلوم ہو گیا ہے، اور وہ مجھ سے سخت نفرت کرنے لگے ہیں اور برملا تانے دیتے ہیں۔ چونکہ بدقسمتی سے اس عرصے میں میری کوئی اولاد بھی نہیں ہوئی جو شاید انور کو مجھ سے قریب تر کر دیتی، اس لیے یہ لوگ اب اس کوشش میں ہیں کہ انور میاں سے مجھے طلاق دلوا دیں۔ میں نے اس لڑکی کو بھی دیکھا ہے جس کو وہ ان کے پلے باندھنا چاہتے ہیں۔ اچھی شریف لڑکی ہے، بیچاری صورت شکل کی بھی بری نہیں۔ اب میری آپ سے التجا ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ لوگ دھکے دے کر نکال دیں، آپ خود آئیں اور مجھے طلاق دلوا کر لے جائیں۔ آپ کی پیاری بیٹی بلقیس۔ اس خط کی عبارت نے حاجی صاحب کو سخت بے چین کر دیا۔ وہ رات بھر بستر پر کروٹیں بدلتے رہے۔ صبح ہوئی تو وہ اسٹیشن پہنچے اور پہلی گاڑی سے اس شہر کو روانہ ہو گئے جہاں انور ملازم تھا۔ رات بھر وہ غم اور غصے سے کھولتے رہے۔ ان کا جی چاہتا تھا کہ جاتے ہی انور کا منہ نوچ لیں۔ راستے بھر وہ آیات قرآنی پڑھ پڑھ کر اپنا غصہ ٹھنڈا کرتے رہے۔ مصالحت کا سوال ہی نہیں تھا، کیونکہ جب دلوں میں فرق پڑ جائے تو زندگی کا لطف جاتا رہتا ہے۔ اب ان کی کوشش یہ تھی کہ وہ انور سے حق مہر حاصل کریں، اور وہ تمام زیورات اور کپڑے بھی جو انور نے اب تک بلقیس کو بنوا کر دیے تھے۔ انور اور اس کے رشتہ داروں نے زیادہ مزاحمت نہ کی۔ انور کو توقع نہ تھی کہ اس قدر جلد بلقیس سے اس کا پیچھا چھوٹ جائے گا، اور اسے کسی قدر رنج بھی ہوا، کیونکہ ابھی تک اس کے دل میں بلقیس کو ساتھ لے کر 2 ٹانگوں میں اسباب لدوا اسی رات اسٹیشن پر پہنچے اور دوسرے دن گھر آ گئے۔ بلقیس اب پھر حاجی صاحب کے پاس رہنے لگی۔ حاجی صاحب کو اب پھر اس کے رشتے کی فکر ہوئی، اور ابھی 3 مہینے بھی نہ گزرے تھے کہ انہوں نے اس کے لیے ایک اور شوہر تلاش کر لیا۔ اب کے جو آدمی چنا گیا وہ انور کی طرح نہ تو کم عمر تھا، نہ زیادہ تعلیم یافتہ، اور نہ اس کا تعلق کسی اونچے گھرانے سے تھا۔ وہ میوے کا کاروبار کرتا تھا۔ آئے دن دساور سے میوے کی بھری ہوئی لاریاں اس کے یہاں آتیں۔ شہر کے میوہ فروشوں میں اس کی بڑی ساکھ تھی۔ یہ میوہ فروش، جس کا نام ربانی تھا، رنڈوا تھا اور کسی نیک بیوہ سے عقد کرنا چاہتا تھا۔
حاجی صاحب نے حق مہر کے طور پر 5,000 روپیہ نقد اور ایک مکان بلقیس کے نام لکھوانے کی شرط پیش کی، جسے اس نے بلا حل و حجت منظور کر لیا۔ دراصل یہ میوہ فروش بہار کے پرانے مگر ناکام عشاق میں سے تھا۔ جب بہار بازار سے غائب ہوئی تھی تو وہ سخت پریشان ہوا تھا۔ پھر کچھ دن بعد جب اس نے سنا کہ حاجی صاحب نے اسے کسی انجینئر سے بیاہ دیا ہے تو وہ ایک سر داغ بھر کر رہ گیا تھا۔ اب جو اسے طلاق کا حال معلوم ہوا تو اس کے دل میں پھر بہار کی آرزو تازہ ہو گئی اور اس نے جلد ہی منت خوشامد سے حاجی صاحب کو اس رشتے پر آمادہ کر لیا۔ مگر حاجی صاحب نے جب تک پورا حق مہر وصول نہ کر لیا، میوہ فروش کو بلقیس کی شکل تک نہ دیکھنے دی۔ بلقیس نے ایک اطاعت مند بیٹی کی طرح حاجی صاحب کے تجویز کیے ہوئے رشتے کو صبر و شکر سے قبول کر لیا اور دونوں کی خاصی گزر ہونے لگی، یہاں تک کہ 1 سال ہنسی خوشی میں گزر گیا۔ مگر یہ میوہ فروش طبعاً عیاش واقعہ ہوا تھا۔ شادی کے بعد کچھ عرصے تو وہ اس سے بڑی عزت کے ساتھ پیش آتا رہا، مگر جلد ہی اس کے رویے میں تبدیلی آ گئی اور وہ اس سے ایسا سلوک کرنے لگا گویا وہ اس کی داشتہ ہو۔ وہ مصر تھا کہ بلقیس رات رات بھر اس کے ساتھ جاگے اور شراب نوشی میں شریک ہو۔ پھر وہ اس کا بھی متمنی تھا کہ آئے دن دوستوں کی دعوتیں ہوں اور بلقیس ساکی گری کی خدمت انجام دے اور وہ دوستوں سے فخریہ یہ کہہ سکے، یہی تھا وہ لال بے بہا جس کی ایک جھلک دیکھنے کو دنیا ترستی تھی اور اب میں تنہا اس کی قسمت کا مالک ہوں۔ مگر بلقیس نے اس کی ان خواہشوں کو سختی کے ساتھ رد کر دیا تھا۔ وہ اس کے دوستوں کی ضیافتوں اور ان کی میں خواری سے تو تعرض نہ کرتی، مگر خود کبھی ان کے سامنے نہ آتی۔ رفتہ رفتہ میوہ فروش کا دل گھر سے اچاٹ رہنے لگا اور یہ محفلیں اب اوروں کے یہاں منعقد ہونے لگیں۔ میاں بیوی کے تعلقات کشیدہ رہنے لگے، کئی مرتبہ گالی گلوچ تک نوبت پہنچ گئی اور آخر ایک دن میوہ فروش نے شراب کے نشے میں بلقیس کو اس قدر پیٹا کہ وہ کئی دن تک بستر سے نہ اٹھ سکی۔ حاجی صاحب کو میاں بیوی کی ناچاکی کا علم تھا، مگر جب انہیں اس مار پیٹ کی خبر ہوئی تو ان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا۔ وہ اسی وقت میوہ فروش کے گھر پہنچے اور بلقیس کو اپنے ہمراہ لے آئے۔ میوہ فروش نے معافی مانگی، منت سماجت کی، مگر حاجی صاحب پر کچھ اثر نہ ہوا۔ انہوں نے کہا، اگر تم نے فوراً طلاق نہ دی تو میں تمہارے خلاف چارہ جوئی کروں گا۔ میوہ فروش حاجی صاحب کے اثر و رسوخ کو بخوبی جانتا تھا، مقدمہ بازی سے خائف ہو کر ناچار طلاق دینے پر آمادہ ہو گیا۔ اب کہ بلقیس سال بھر تک حاجی صاحب کے گھر پر رہی، جب کبھی حاجی صاحب اس کے رشتے کا سوال اٹھاتے تو وہ تنک کر کہتی، ابا جان، آپ کو میری کیوں فکر رہتی ہے؟ میں آپ پر بھاری ہوں کیا؟ مگر ایک دور اندیش باپ کی طرح حاجی صاحب نہیں چاہتے تھے کہ بلقیس زیادہ عرصے گھر میں بیٹھی رہے۔ علاوہ ازیں اس کا مطلب یہ ہوتا کہ وہ اپنے اصلاحی کام میں ناکام رہے۔ ان کا منصوبہ ناقابل عمل ثابت ہوا، مگر ایک مرتبہ فتح حاصل کر کے اب وہ کسی طرح اس شکست کے لیے تیار نہ تھے۔ چنانچہ انہیں پھر اس کی شادی کی فکر دامن گیر ہوئی اور بلقیس کچھ تو حاجی صاحب کے اصرار سے اور کچھ اپنے مستقبل کا خیال سے تیسری مرتبہ شادی پر رضامند ہو گئی۔ اب کہ حاجی صاحب نے شوہر کے انتخاب میں انتہائی خرم و احتیاط سے کام لیا، اور مہینوں اس کے مزاج اور چال چلن کے بارے میں تفتیش کرتے رہے۔ یہ ایک نو عمر شخص تھا جو کسی دفتر میں معمولی کلرک تھا، حد درجہ کم سخن، بھولا بھالا، ناک نقشہ بھی اچھا تھا، البتہ ہاتھ پاؤں کا ذرا دبلا تھا۔ سارا دفتر اس کی سادگی مزاج اور اطاعت گزاری کا معترف تھا۔ ایسے داماد کو پا کر حاجی صاحب پورے طور پر مطمئن ہو گئے۔ ادھر بلقیس نے بھی خوشی خوشی اسے قبول کر لیا، البتہ اس بات کی ذرا خلش تھی کہ وہ عمر میں اس سے 5 سال بڑی تھی۔ اس دفعہ حاجی صاحب نے اونچے خاندان اور روپے پیسے کا لالچ نہیں کیا،
بلکہ مصلحتاً غریب شوہر چنا تھا، اور پھر روپے کی ضرورت بھی کیا تھی، کیونکہ پچھلے مہروں کی رقمیں، گھر کا سامان، زیور، کپڑا لتا پہلے ہی وافر تھا۔ اس کلرک کا نام منیر تھا۔ اس کے آگے پیچھے کوئی نہ تھا۔ کم عمری میں ہی اس کے ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا اور اس نے یتیم خانے میں پرورش پائی تھی۔ بلقیس اور منیر خوشحالی اور فارغ البالی سے زندگی بسر کرنے لگے۔ رفتہ رفتہ محبت کے بندھنوں نے ایک دوسرے کو جکڑ لیا۔ بلقیس کو ایسا محسوس ہوا کہ جو خوشی انور سے علیحدگی کے بعد اس سے چھن گئی تھی، وہ اسے پھر مل گئی ہے۔ ادھر منیر بھی آٹھوں پہر اسی کا دم بھرتا تھا۔ وہ ایسا صالح نوجوان تھا کہ کسی قسم کا نشہ یا بری لت اس کو نہ تھی۔ دفتر سے چھٹی ملتے ہی سیدھا گھر کا رخ کرتا اور پھر بیوی کی قربت میں ایسا کھو جاتا کہ دوسرے دن دفتر جانے کے وقت ہی گھر سے نکلتا۔ دن پر دن گزرتے گئے، ہفتے، مہینے اور پھر سال۔ دونوں کی محبت بڑھتی ہی چلی گئی۔ اب حاجی صاحب بھی بہت ضعیف ہو گئے تھے۔ تبلیغ اور ہدایت کا وہ پہلا سا جوش و خروش ان میں نہیں رہا تھا۔ گھر سے کم ہی باہر نکلتے تھے، مگر ان کو اطمینان تھا کہ بالآخر ان کی محنت ٹھکانے لگ گئی۔ 3 سال گزر گئے۔ اس دوران میں منیر کو نوکری کے سلسلے میں کئی جگہ تبدیل ہو کر جانا پڑا، مگر وہ جہاں کہیں بھی جاتے بلقیس حاجی صاحب کو اپنی خیر و عافیت کی اطلاع دیتی رہتی۔ ایک دن حاجی صاحب کو ایک خط ملا، جسے پڑھ کر اچانک ایک مرتبہ پھر دنیا ان کی آنکھوں میں اندھیر ہو گئی۔ بات یہ تھی کہ منیر کی صحت پچھلے سال سے دھیرے دھیرے گرنی شروع ہو گئی تھی۔ منیر کا ہر وقت گھر میں پڑے رہنا، کھیل تفریح میں حصہ نہ لینا اس کی تندرستی کے لیے ضرر رساں ثابت ہوا۔ اسے ہلکا ہلکا بخار رہنے لگا تھا اور کبھی کبھی کھانسی بھی اٹھنے لگی تھی۔ ڈاکٹروں کی رائے تھی کہ یہ ابتدائی دق کے آثار ہیں، اور انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ دفتر سے طویل رخصت لی جائے اور اسے کسی صحت افزا پہاڑی مقام پر رکھا جائے۔ خط کی آخری سطور یہ تھی: لیکن میرے پیارے ابا جان، آپ اس خیر سے زیادہ پریشان نہ ہوں، آپ اس خبر سے زیادہ پریشان نہ ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ منیر میاں سال بھر باقاعدہ علاج کرانے سے تندرست ہو جائیں گے۔ میں خود ان کی تیمارداری کروں گی، اور جس صحت افزا مقام پر وہ رہیں گے میں ان کے ساتھ رہوں گی۔ شفا تو اللہ نے چاہا انہیں ضرور ہو جائے گی، مگر اس میں 300-400 روپے ماہوار اٹھے گا، سو اس کی آپ فکر نہ کریں۔ وہ جو میرے نام کا مکان ہے اسے فروخت کر دیں۔ آخر جائیداد اسی قسم کی ضرورتوں کے لیے ہی تو ہوتی ہے۔ جان ہے تو جہان ہے۔ امید ہے کہ آپ ان تمام باتوں کا جواب مفصل لکھیں گے یا خود تشریف لائیں گے۔ آپ کی دیدار کی طالب، بلقیس۔ اس خط کو پڑھ کر حاجی صاحب گمسم رہ گئے۔ اچانک دل میں ایسا ضعف محسوس ہوا گویا ان کا آخری وقت آ پہنچا۔ 2 دن تک وہ گھر سے باہر نہ نکلے۔ تیسرے دن جب ذرا طبیعت سنبھلی تو وہ لاٹھی ٹیکتے ہوئے اٹھے اور جائیداد کی فروخت کے سلسلے میں کسی دلال کی تلاش میں نکلے۔ قدم گھر سے باہر ہی رکھا تھا کہ ایک تانگا ان کے دروازے کے سامنے آ کر رکا۔ اس میں ایک برقع پوش خاتون بیٹھی تھی۔ ساتھ کچھ سامان تھا، 2-3 ٹرنک، ایک اٹیچی کیس۔ حاجی صاحب ٹھہر گئے۔ ان کی صورت دیکھ کر اس خاتون نے چہرے سے نقاب اٹھا دی۔ اس کا سن 30-35 برس سے کسی طرح کم نہ ہوگا، مگر اس کے حسن میں ابھی تک غضب کی شادابی تھی۔ میں بہار کی بہن گل ہوں، اس نے بڑی لجاجت سے کہنا شروع کیا۔ 10 سال ہوئے جیسے حضور نے میری بہن کو دین اور آخرت کی راہ دکھائی تھی، ویسے ہی مجھ پر بھی کرم کی نظر ہو جائے۔ یہ تھی غلام عباس صاحب کی کہانی بھنور۔